السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو یوسف انفو 7۔ دوستوں، مسلمان ہمیشہ سے ہی محکوم نہیں تھے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی سلطنت ہوا کرتی تھیں اور مسلمان ان پر ہزاروں سال حکمرانی کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ سلطنت عثمانیہ سے بخوبی واقف ہوں گے، جو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی ہے وہ اسی پر ہی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے جو آج کل کا اسپین ہے اس پہ بھی کئی سو سال تک حکومت کی تھی، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں کی برصغیر میں حکومت۔ مسلمان برصغیر میں کس طرح آئے، وہ کس طرح عروج پر گئے اور کس طرح ان کا زوال ہوا، کیا وجوہات تھیں۔ مطلب 711 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک ہم مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستوں، برصغیر میں سب سے پہلے عرب آئے تھے۔ محمد بن قاسم جو کہ ایک اسلامی سپہ سالار تھے، انہیں حجاج بن یوسف نے دیبل میں بھیجا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں آ کر راجہ داہر کو شکست دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملتان کے علاقے تک بھی چلے گئے تھے۔ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی گرین ایریا ہے یہ تمام محمد بن قاسم نے فتح کر لیا تھا۔ عربز نے برصغیر میں 711 سے لے کر 1005 تک حکومت کی تھی، مطلب یہ ٹوٹل 294 سال بنتے ہیں۔ پھر عربز کو غزنویز نے شکست دی تھی 1005 میں۔ محمود غزنوی جو کہ افغانستان کی اسٹیٹ غزنی میں رہتے تھے، وہ برصغیر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے عربز کو شکست دے کر یہاں سے نکال دیا تھا اور اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ سندھ اور ملتان کے علاقوں کے ساتھ ساتھ غزنوی رول نے پنجاب، سندھ، پشاور، مطلب جو آج کل کا اپر پاکستان ہے، اس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا تھا اور اپنی سلطنت میں اکٹھا کر لیا تھا۔ غزنویز کی حکومت 181 سال تک رہی تھی۔ غزنویز کو غورز نے شکست دی تھی۔ محمد غوری جو کہ افغانستان کے شہر غور میں رہتے تھے، غورز کی حکومت 20 سال تک قائم رہی تھی۔ محمد غوری جن کی اچانک وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد ایک نیا دور سٹارٹ ہوا تھا۔ محمد غوری وہ پہلے شخص تھے جو آج کل کی پاکستان اور اس کے ساتھ افغانستان کے علاوہ انڈیا کی طرف گئے تھے اور انہوں نے ناردرن انڈیا کے شہر دلی، اجمیر انہیں فتح کر لیا تھا۔ مطلب اس سے پہلے کوئی بھی مسلم لیڈر جو آج کل کا انڈیا ہے اس طرف نہیں گیا تھا۔ شہاب الدین محمد غوری کی اچانک ڈیتھ کے بعد سلطنت پیریڈ سٹارٹ ہوا جو کہ 1206 سے 1226 تک رہا۔ اس میں 5 ڈائنیسٹیز ایک کے بعد ایک آئیں۔ جو سب سے پہلی ڈائنیسٹی تھی وہ تھی سلیو ڈائنیسٹی۔ اسے سلیو ڈائنیسٹی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس کے پہلے حکمران تھے وہ تھے قطب الدین ایبک اور یہ محمد غوری کے غلام تھے۔ یہ ایک ترک تھے اور محمد غوری کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ سلیو ڈائنیسٹی کے بعد خلجی ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ 1290 سے لے کر 1320 تک رہی۔ اس کے فاؤنڈر جلال الدین خلجی تھے۔ خلجی ڈائنیسٹی 30 سال تک رہی۔ جلال الدین خلجی کے بعد علاؤ الدین خلجی تھے جن پر پدماوتی مووی بھی بن چکی ہے۔ خلجی ڈائنیسٹی کو تغلق ڈائنیسٹی نے اختتام پر پہنچایا۔ تغلق ڈائنیسٹی 1320 سے لے کر 1413 تک قیام پذیر رہی۔ اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے غیاث الدین تغلق۔ تغلق ڈائنیسٹی 93 سال تک قیام پذیر رہی۔ تغلق ڈائنیسٹی کے دوران مسلمانوں نے جو انڈیا کا ساؤتھ ہے اس طرف بھی موو کیا، اس کے تمام ایریاز کو فتح کر لیا۔ تغلق ڈائنیسٹی 1413 میں اختتام پر پہنچی اور نئی ڈائنیسٹی قائم ہو گئی، وہ تھی سید ڈائنیسٹی۔ اس کے جو بانی تھے وہ تھے خضر خان تھے۔ یہ ڈائنیسٹی کوئی زیادہ دیر رہ نہ سکی اور اس میں بہت ہی زیادہ کمزور رولر تھے۔ یہ ڈائنیسٹی صرف 35 سال تک رہی اور اس میں مسلمانوں نے اپنے بہت سارے ایریاز لوز کر دیے۔ مسلمانوں کو اس میں کافی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد جو لاسٹ ڈائنیسٹی تھی وہ تھی لودھی ڈائنیسٹی۔ اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے بہلول لودھی۔ اس دوران بھی مسلمانوں نے کچھ زیادہ فتوحات حاصل نہ کی اور یہ ڈائنیسٹی 75 سال تک قائم رہی۔ ابراہیم لودھی ان کے آخری رولر تھے۔ بہلول لودھی کو ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت میں 1526 میں شکست دی اور اس کے بعد برصغیر میں ایک بہت ہی عظیم دور سٹارٹ ہو گیا۔ یہ مغلوں کا دور تھا جو کہ 1526 سے لے کر 1857 تک رہا۔ اس پورے رول کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ گریٹ مغلز جو کہ 1526 سے لے کر 1707 عیسوی تک ہے اور اس کے بعد 1707 عیسوی سے لے کر 1857 تک دوسرا دور ہے۔ جو پہلا دور تھا یہ بہت ہی زیادہ عظیم حکمرانوں کا دور تھا۔ اس میں سب سے پہلے تھے ظہیر الدین محمد بابر جو کہ 1526 سے لے کر 1530 تک رہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں حکمران بنے جو کہ 1530 سے لے کر 1556 تک حکمران رہے۔ لیکن اس دوران ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا جو کہ یہ تھا کہ 1540 میں ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دے دی، جس کے بعد برصغیر سے مغلوں کا دور ختم ہو گیا۔ ہمایوں بھاگ کر افغانستان چلے گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر پناہ گزین ہو گئے اور وہ اپنے وقت کا انتظار کرنے لگے
کہ جیسے ہی ان کی سلطنت کمزور پڑے گی تو میں حملہ کروں گا۔ وہ 1555 میں سوری بہت ہی زیادہ کمزور پڑ گئے تھے، تو ہمایوں واپس آیا اور اس نے اپنا دوبارہ کراؤن حاصل کر لیا، لیکن وہ زیادہ دیر بادشاہ رہ نہ پائے اور ایک ہی سال بعد 1556 میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اکبر بادشاہ بنے، جو کہ اس وقت صرف اور صرف 13 سال کے تھے۔ محمد اکبر بہت ہی زیادہ کامیاب حکمران رہے۔ یہ 1556 سے لے کر 1605 تک حکمران رہے اور انہوں نے اس دوران بہت ہی زیادہ علاقے فتح کیے۔ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو بلو لائن میں ایریا ہے یہ ظہیر الدین بابر نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد جتنا یہ یلو ایریا ہے یہ سارا ایریا اکبر نے فتح کیا۔ اس کے بعد جہانگیر آئے جو کہ اکبر کے بیٹے تھے، یہ 1605 سے لے کر 1626 تک بادشاہ رہے۔ اس کے بعد شاہ جہاں 1628 سے 58 تک۔ تاج محل بھی شاہ جہاں نے ہی بنوایا تھا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر آئے، یہ 1658 سے لے کر 1707 تک حکمران رہے۔ یہ وہ آخری بادشاہ تھے جو کہ ایک عظیم حکمران تھے۔ اس کے بعد مغلوں کا ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا، کیونکہ اس دوران برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بھی برصغیر میں تجارت کے نام سے آ چکی تھی، جو کہ بعد میں حکمران بن گئے۔ تو اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے، ان کے آپس میں لڑائی وغیرہ سٹارٹ ہو گئی اور اس میں بہادر شاہ جیت گئے اور بہادر شاہ حکمران بن گئے۔ مطلب جو لیٹر مغلز ہیں جو 1707 سے 1857 تک، ان میں آپس کی بہت ہی زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ مطلب ہر بادشاہ ہوتا تھا اس کی 2-3 شادیاں ہوتی تھیں اور بہت ہی زیادہ بیٹے ہوتے تھے، تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں حکمرانی کے لیے کہ کون بادشاہ بنے گا۔ پھر وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے اور باقی اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب یہ بہت ہی زیادہ کم عرصہ تھا، لیکن اس میں بہت ہی زیادہ حکمران چینج ہوئے۔ 12 سے 13 حکمران تھے جو کہ اس وقت میں چینج ہوئے۔ بہادر شاہ کے بعد جہاندار شاہ جو کہ 1712 سے لے کر 1713 تک رہے، مطلب یہ ایک ہی سال تک حکمران رہے۔ اس کے بعد فروخ شیار جو کہ 1713 سے لے کر 1719 تک، رفیع الدرجات 1719 سے لے کر 19 تک، یہ بھی ایک سال مکمل نہیں کر پائے۔ اس کے بعد جو شاہ جہاں 2 تھے وہ 1719 سے 1719 تک ہی۔ اس کے بعد محمد شاہ جو کہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانے جاتے تھے، یہ 1719 سے لے کر 1748 تک رہے۔ اس دوران کچھ سٹیبلٹی نظر آئی، لیکن پھر وہی دور سٹارٹ ہو گیا۔ محمد شاہ رنگیلا کے بعد انگریزوں نے اپنے پنجے اچھی طرح برصغیر پر گاڑ لیے تھے۔ پھر احمد شاہ تھے، احمد شاہ 1748 سے لے کر 54 تک رہے۔ عالمگیر دوم 1754 سے 1759 تک، شاہ جہاں سوم 1759 سے لے کر 60 تک۔ اس کے بعد شاہ عالم 2 آئے، یہ 1760 سے لے کر 88 تک رہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ اتار دیے گئے، لیکن ان کی ڈیتھ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ حکمران تھے جو 2 بار حکمران بنے۔ اس کے بعد شاہ جہاں چہارم 1788 سے لے کر 88 تک حکمران رہے۔ اس کے بعد اکبر شاہ دوم 1806 سے 1837 تک، اور جو لاسٹ مغل حکمران تھے وہ تھے بہادر شاہ سیکنڈ، یہ 1837 سے لے کر 1857 تک حکمران رہے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ لاسٹ 3 حکمران تھے مغلوں کے، یہ مطلب برٹشرز کے پینشنر تھے، مطلب برٹشرز نے ہٹانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پاور تھی وہ برٹشرز کے ہاتھ میں تھی۔ برٹشرز جو بھی چاہتے تھے وہ ان سے کروا لیتے تھے۔ وہ انہیں اس لیے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ برٹشرز کے خلاف ہو جائیں۔ لوگ ان کی بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ ان کے جتنے بھی اصول وغیرہ تھے وہ مسلمان بھی پسند کرتے تھے، ہندو بھی پسند کرتے تھے، اور جو برٹشرز کے اصول تھے وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی یہ نفع یہاں سے کماتے تھے یہ لوگوں میں ہی بانٹ دیتے تھے، لیکن جو برٹشرز تھے وہ سارا فائدہ نفع برصغیر سے حاصل کر کے اپنے ملک انگلینڈ لے جاتے تھے، اور برٹشرز اپنے ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ کس وقت انہیں موقع ملے اور وہ مغلوں کو اپنے قلعے سے نکال دیں۔ تو مختلف حالات پہلے بھی پیش آتے رہے تھے، لیکن 1856 سے لے کر 57 تک حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے، اور 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی جو کہ 1858 میں اس کا فیصلہ ہوا۔ مسلمانوں کے اس میں بہت ہی زیادہ بری شکست ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کو بندی بنا لیا گیا اور اس کے بعد انہیں رنگون بھیج دیا گیا، اور برٹشرز نے 1858 سے 1947 تک برصغیر میں حکومت کی، اور 1947 میں تقسیم ہوئی اور اس میں پاکستان اور انڈیا 2 ملک بن گئے۔ تو دوستو یہ تھی عظیم مسلمان حکمرانوں کی تفصیل۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ بھی مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی عظیم مسلمان حکمرانوں کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا ان تمام مسلمان حکمرانوں پر الگ الگ ویڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ بنانی چاہیے۔ اللہ حافظ۔